السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک جی ہے آپ کو؟ حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ جی، تعالیٰ کا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ آپ سناؤ بھائی۔ بہت انتظار کروایا جی آپ نے، الحمدللہ میں بہت بہت ٹائم انتظار سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا اور میری ڈیوٹی بھی آنے والی تھی جی، تو بالآخر جو ہے آپ نے لے ہی لیا کال پہ۔ جی آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے بڑا۔ ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی۔ تھینک یو سر۔ بڑی ڈھیر ساری آپ کے لیے دعائیں ہیں، اور آپ جو کام ماشاء اللہ امت کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے جی، دنیا و آخرت تھینک میں۔ یو سر، تھینک یو تھینک یو۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی میں تو پاکستانی ہوں اور ابھی قطر میں ہوں، یہاں نوکری کے سلسلے میں ہوں جی، اچھی الحمدللہ۔ بات ہے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ ہمارے لیے کیا لائق خدمت ہے جی؟ آمین آمین جی۔ میرے چند ایک سوالات ہیں جی، تو میں آپ سے ان کے بارے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی سر۔ ایک تو جو چونکہ میں بائی برتھ جو ہے وہ سنی بریلوی ہوں، جی سر۔ تو میں نے الحمدللہ ویسے تو اہل بیت کا ماننے والا ہوں، بچپن سے مجھے یہ شوق بھی تھا اور میں نے کافی سرچ بھی کی ہے، تو الحمدللہ میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ برحق بالکل جانتا ہوں اور ان سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے جو احکامات ہیں اور جو ان کا رستہ ہے اس کو اپناؤں۔ جی سر۔ تو اسی سلسلے میں آپ کو آپ کے لیکچر بھی اور آپ کے جو یہ پروگرام ہوتا ہے اس کو سنتے رہتے ہیں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ جی چلیں ذرا ہمیں آپ کی زیارت بھی ہو جائے اور آپ سے گفتگو ہو جائے۔ تھینک یو سر۔ جی میرا سوال ہے تھوڑا مطلب یہ سوال جو متع کے بارے میں ہے جی، کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ اس کو مطلب ایک ہمارے جو آج کل پاکستان میں کافی زیادہ جن کی باز گشت آپ نے سنی ہوگی، انجینئر صاحب جن کو آپ متعدد بار جو مناظرے کی دعوت بھی دے چکے ہیں، جی سر۔ تو وہ تو مناظرہ کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے ہی مطلب ایک دنیا ہے، خیر ان کو ہم سنتے ہیں، اور ان سے پہلے ایک فیصل آباد کے مفتی اسحاق صاحب تھے، ان کو ہم نے بہت سنا اور بہت سیکھا ہے، وہ بڑے محبان اہل بیت تھے اور ون مین آرمی تھے وہ، مطلب ہمارے جو اہل سنت کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان اگر کوئی عالم تھا ہم جو سمجھتے ہیں جس کو، تو وہ مفتی اسحاق صاحب تھے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے۔ انہوں نے بہت زیادہ اہل بیت علیہ السلام کا جو ہے مقدمہ وہ لڑا ہے۔ تو یہ مطلب شیعہ جو ہمارے حضرات ہیں ان کے مطابق جو مطلب متع ہے، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جی، کہ قرآن میں تو یہ حلال ہے، اور یہ جو ہمارے ہاں جو لوگ اس کو حرام کہتے ہیں اور اس کو مطلب زنا سے جو تشبیہ دیتے ہیں، جی سر، تو اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں جی۔ ٹھیک ہے بھائی۔ دیکھیں میرے عزیزو، یہ میں کتاب دکھانے لگا ہوں آپ کو، یہ کتاب کون سی ہے پتہ آپ کو؟ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2010 میں۔ یہ باب نکاح المتعہ، باب نکاح المتعہ، پہلی والی جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائیے، پہلی والی جو حدیث ہے جی، سمعت عبداللہ، میں نے عبداللہ ابن مسعود سے سنا، كنا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، لیس عندنا نساء، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر میں گئے تھے، ہمارے پاس عورتیں نہیں تھی، فقلنا الا نستخصی، ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے آپ کو خسی کر دیتے ہیں، کاسٹریٹ کرتے ہیں۔ خسی پتہ ہے؟ خسی اردو میں خسی بولتے ہیں نا، جو مثلا بیل کو خسی کرتا ہے نا وہ، جی جی، ہل چلانے کے لیے، کیونکہ اگر وہ خسی نہ ہو جائے تو وہ کام نہیں کرتا، اپنے آپ کو خسی کر دیتے ہیں، عورت ہی نہیں ہے، شادی ہی نہیں ہے تو خسی کر دیتے ہیں تاکہ بالکل جان چھوٹ جائے۔
تو فرما فنہانا عن ذلك، اس نے منع فرمایا. ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی کہ ہم نکاح کریں عورت کے ساتھ ایک کپڑے کے عوض. ثوب کس کو بولتے ہیں؟ وہ کپڑا دھوتی کے عوض جو کپڑا پہنتے بالکل. ہاں وہ کپڑا ہمارے آپ کی طرح نہیں ہے. عرب جو ہے سلا ہوا کپڑا بہت کم پہنتے تھے اس زمانے میں، غربت کا زمانہ تھا. جی بالکل. صرف دھوتی ہوتا تھا ان کے پاس، ایک دھوتی دے کے ہم الى اجل نکاح کریں. کب؟ اجل تک. اجل یعنی مدت معین ہو، ٹائمنگ معین ہو، ایک مہینہ، 2 ہفتہ، ایک طرح. ثم قرأ عبداللہ، پھر عبداللہ ابن مسعود نے، عبداللہ ابن مسعود چھوٹا آدمی نہیں ہے، صحابہ کے فقہاء میں سے ہے، صحابہ کے قراء میں سے ہے. جی حدیث میں ہے کہ من احب ان يقرأ القرآن غضا كما انزله الله فليقرأ بقراءة ام عبد، جو چاہتا ہے قرآن کو اس طرح تازہ تلاوت کرے جیسے اللہ نے نازل کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود کی طرح تلاوت کرے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بخاری میں اور مسند احمد وغیرہ میں. پھر عبداللہ نے آیت تلاوت، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اے ایمان والو ان طیبات کو جن کو اللہ نے حلال بنایا اس کو حرام نہ کیا کرو. ولا تعتدوا، اور حد کی تجاوز نہ کرو. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد کو پار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا. تو جو آیت کی تلاوت کی ہے نا عبداللہ بن مسعود، کہتا ہم تو اس طرح مطاع کرتے تھے. پھر فرمایا کہ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ، جس طیب کو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام نہ کیا کرو. اس کا مطلب یہی کہ عبداللہ بن مسعود کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنا چاہتا ہے کہ یہ شریعت میں اس کی نسخ نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث زیادہ یہاں پر، یہ بھی عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، یہ بھی وہی عبداللہ بن مسعود کی روایت دوسرے سند کے ساتھ. اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث مسلم میں حدیث نمبر 1405 ہے. سمعت جابر بن عبداللہ یقول، میں نے جابر سے سنا کہ جابر فرماتے تھے كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق، ہم ایک مٹی بر کھجور دے کے یا ایک مٹی بر آٹا دے کے، آٹا کھجور ایک مٹھی آٹا دے کے وہ کسی عورت کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ متا کرتے تھے، متا کرتے تھے. الایام، بہت سالوں سال اسی طرح گزرتا تھا. حد علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابی بکر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور ابو بکر کے زمانے میں. حتی نہا عنہ عمر، یہاں تک کہ عمر نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو اللہ کی جانب سے تو کوئی منع نہیں ہے، عمر کی جانب سے منع. اچھا اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں میرے عزیزوں. تو یہ جو ہے اور قرآن مجید میں بھی آیت ہے، فمن استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ، جس عورت کے ساتھ تم متع کرو اس کی تنخواہ اس کو دے دو، اجرت دے دو، یعنی تنخواہ اس کو دے دو. یہاں تک کہ اس کو تنخواہ کہہ دیا، مہر بھی نہیں کہا، اجرت دے دو اس کو. جی ہاں، تو یہ قرآن میں اس کی حلیت ہے، سنت میں اس کی حلیت ہے، اور صحابہ نے واضح طور پہ بولا ہے کہ اس کی جو ہے اس کو کس نے حرام کیا ہے؟ اس کو حرام کیا ہے عمر بن الخطاب نے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کیا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے المصنف لعبد الرزاق الصنعانی، جز نمبر 7، چاپ المکتب الاسلامی. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 500 میں، صفحہ نمبر 500 میں، صفحہ نمبر ہے 500. یہ حدیث ہے عبد الرزاق ابن جریج سے، وہ ابو زبیر سے روایت کرتا ہے، وہ جابر ابن عبداللہ سے روایت کرتا ہے. اچھا بلی وَأَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ عَلِيًا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ بِالْكُوفَةِ، ایک سچے آدمی نے، جابر کہتا ہے ایک سچے آدمی نے مجھے خبر دی ہے کہ علی علیہ السلام کوفے میں اس طرح فرماتے تھے، لولا ما سبق من رائے عمر بن الخطاب او قال من رائے ابن الخطاب، اگر عمر بن الخطاب کا اجتہاد نہ ہوتا کہ اس نے اپنے اجتہاد سے متع کو حرام کیا، لأمرت بالمتعہ ثم ما زنا الا شقی، میں متع کا حکم دیتا اور پھر کوئی شخص متع زنا ہوتا ہی نہیں دنیا میں سوائے ایک کوئی شقی بدبختی کوئی جا کے زنا کرے. یہ کتاب شرح معانی الآثار تحاوی کی، ابو جعفر التحاوی الحنفی کی، یہ جلد نمبر 3 ہے، چاپ عالم الکتب سن 1994 میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 26 میں، 26 میں ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 25 یا 26 آ گیا جی. یہ حدیث نمبر ہے
4318 ابن عباس نے فرمایا ما كانت المتعة الا رحمة رحم اللہ بها هذه الامة. متعہ ایک رحمت ہے اللہ کی جانب سے جو اللہ نے اس امت پہ رحمت کی ہے متعہ کی صورت. ولولا نهى عمر بن الخطاب عنها ما زنا الا شقی. اگر عمر بن الخطاب اس کو حرام نہ بنتا تو زنا کا دامن ہی بند ہو جاتا, زنا کا سلسلہ ہی بند ہوتا. صرف اشقیاء کوئی بدبختی ہوتے جو زنا کرتے, پھر تو زنا کا سلسلہ ہی ختم ہو جاتا. ٹھیک ہے نا. یہ عبداللہ ابن عباس کا قول. اور یہ سند جو آیا, اچھا اللہ آپ کی خدمت میں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ متعہ جو ہے قرآن میں سنت میں جائز ہے, اس کو عمر بن الخطاب نے حرام قرار دیا. اور جو شخص حلال کو حرام بنا دیتا ہے, حرام کو حلال بنا دیتا ہے, اس کا حکم اسلام میں کیا ہے وہ تو آپ ہی جانتے ہیں. جی سر بولے مزید. تو سر یہ آج کل کے جو زمانے میں جیسے ہم لوگ جو ہے مطلب اپنی جو بیویوں سے دور ہیں, مثلا میں قطر میں ہوں یا آپ جس طرح آؤٹ آف کنٹری ہیں, تو اس کی کیا شرائط کیا ہیں؟ مطلب آپ کن سے کر سکتے ہو؟ مطلب متعہ جو ہے آپ جو ہے اگر کسی کی مسلمان بیوی ہے تو یہود و نصارہ سے نہیں کر سکتا نا, اس کے لیے اجازت لینا پڑے گا. ہاں اجازت لینا. آپ کسی بھی کتابیہ کے ساتھ کر سکتے ہیں, بشرط یہ ہے کہ آپ کی بیوی مسلمان نہ ہو. اگر بیوی مسلمان ہے تو پھر اگر کتابیہ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر بیوی کا اجازت لینا ہوگا. اگر وہ کتابی نہیں مسلمان ہے, ہاں مسلمان ہے, تو مسلمان کو تو بیوی کی اجازت نہیں لینا ضروری. اوکے, یہ احادیث اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے. جی اچھا سر, دوسرا جو میرا سوال ہے وہ ہے مطلب تھوڑا ہے اس طرح کا سوال ہے, مطلب ہسبینڈ اینڈ وائف کے جماع کے بارے میں. آج کل میں ایک ریاض سے جو ایک ٹی وی چینل چل رہا ہے, النور ٹی وی چینل ہے, ان کے ہاں مطلب جو ہے مطلب اجماع کے بارے میں کہ آپ لوگ جو ہے ہم لوگ جو سنتے آ رہے ہیں اس میں مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ حیض اور نفوس کے جو دنوں میں مطلب جو حرام کیا گیا ہے, اور دوسرا ہے کہ مطلب مقد میں آپ اپنی جو ازواج ہیں ان سے مطلب مباشرت نہیں کر سکتے ہیں. اور باقی جو آج کل جو چل رہا ہے سسٹم, اکثر اوقات مطلب وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی مطلب اگر کوئی آدمی اگر ہسبینڈ یا جو وائف ہے اگر وہ دونوں مطمئن ہیں یا ایک دوسرے سے راضی ہیں تو مطلب جو اپنی جو شرم گاہ ہے مطلب ان کو جو ہے وہ بوسو کنار کرنا یا اس طرح کا کچھ اورل کے بارے میں. جو سوال کیا بھائی, سوال نہیں سمجھ آئی. مطلب ایک آدمی جو اپنی مطلب جو وائف ہے ان کی جو شرم گاہ ہے اس کو بوسہ دے سکتا ہے, یا ایک جو مطلب بیوی ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی شرم گاہ کو؟ ہاں بالکل بالکل دے سکتا ہے, یہ کوئی نہیں, اگر وہ چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں بھائی. اس میں کوئی مطلب کراہت یا کوئی کسی بھی جگہ کو ٹچ کر سکتے ہیں. عورت اور خاوند جو ہے آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ کر سکتے ہیں. اوکے, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے.